چلیے اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. متن میں یہ کہا تھا کہ ثم لا خلاف ان المسترسل لا یجب غسلہ ولا مسحہ. داڑھی کے جو بال چہرے کی حد سے باہر ہیں ان کو نہ دھونا واجب ہے نہ ان کا مسح واجب ہے. تو یہ لا خلاف اے بین اہل المذہب فی جمیع علی جمیع الروایات. مسترسل اے الخارج عن دائرۃ الوجہ. وفسروا ابن حجر فی شرح المنہاج بما لو مد من جہت نزولہ لخرج عن دائرۃ الوجہ، کہ اگر اسے جس طرف جو داڑھی کے بال اتر رہے ہیں اسی جہت میں اگر اس کو کھینچا جائے تو چہرے کی حد سے باہر ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس طرح بیان کیا کہ پوری داڑھی اوپر سے پکڑیے، دونوں ہاتھوں سے چہرے سے لے کر کے پکڑ کے اکٹھا کریے، اور پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ حدود وجہ سے باہر کر کے بالکل زقن ٹھوڑی پر جو ہے نا ہاتھ لگا دیجئے داڑھی پکڑ کر کے. تو اب آپ کو صاف نظر آئے گا کہ داڑھی کا کتنا بال چہرے کی حد پر ہے، کتنا باہر ہے. جتنا چہرے کی حد پہ اتنا دھونا فرض ہے، اور جو باہر ہے اس کا نہ دھونا فرض ہے نہ مسح. یہ جو تفسیر ہے اس بنیاد پر تو کہتے ہیں فن نابتو علی اسفل الذقن لا یجب غسل شیء منہ. تو ٹھوڑی کے نیچے والے حصے پر جو بال اگے گا داڑھی کا، اس داڑھی کے اس بال کے کسی حصے کا دھونا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ہی وہ نکلے گا وہی تو چہرے کی آخری حد ہے نا. جیسے وہ بال ظاہر ہوگا وہ چہرے کی حد سے باہر ہوگا، اور چہرے کی حد سے باہر جو ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. لأنه بمجرد ظهوره يخرج عن حد الوجه لأن ذلك جهة نزوله. اور اگر یہ تو تب ہے جب کہ چہرے داڑھی کو نیچے آپ کھینچیں، اور اگر داڑھی کے بال کو اوپر کھینچ کے لے جائیں پیشانی کی طرف تو پیشانی کی حد سے تو نہیں، اتنا بڑا تو نہیں ہوتا، پیشانی کی حد سے تو نہیں نکلے گا، تو پھر مسترسلات بھی چہرے کی حد میں آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. وَقَزَنْ نَابِتْ عَلَىٰ أَطْرَافِ الْحَنْكِ مِنَ اللِّحْيَةِ. یہ زقن جو ہے نا بالکل ٹھوڑی جو منہ کے نیچے ہے ٹھوڑی، اسی کے مقابل جو خدین کیا کی سائڈ سے جو ہے نا حنک کہتے ہیں، وہی داڑھ چہرے کی جو آخری حد ہے چوڑائی میں کان کے نیچے، تو حنک کے اطراف میں جو لحیہ ہے وہ وہاں پر جو بال اگے گا داڑھی کا بال، اس کا بھی بالکل وہی حکم ہوگا جو زقن پہ داڑھی کے بال جو اگیں گے تو اگتے ہی چہرے کی حد سے خارج ہیں، تو حنک کے اطراف میں اگنے والے بال بھی وہ چہرے کی حد سے خارج ہوں گے. لیکن خدین پر، رخسار پر جو بال اگیں گے فَيَجِبُ غَسْلُ مَا دَخَلَ مِنْهُ فِي دَائِرَةِ الْوَجْهِ. چہرے کی حد میں آتا ہو تو دھونا واجب ہے، اس سے زائد ہو تو نہیں. اسی لیے صاحب بدائے نے کہا صحیح انه یجب غسل الشعر الذي یلاقی الخدین. خدین سے ملاقی جو بال ہے اسے دھونا واجب. اور ظاہر زخن پہ لا مسترسل من اللحیہ عندنا، اور جو داڑھی کا بال داڑھ سے نیچے ہو گیا اس کا دھونا واجب نہیں. امام شافعی کے نزدیک اس کا بھی دھونا واجب ہے، کیونکہ اسے وہ تابع مانتے ہیں. لأن مسترسل تابع لمتصل، اور تابع کو حکم کو جو ہے نا اصل کا حکم حاصل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ مواجہہ وجہ میں نہیں آ رہا ہے وہ. ولنا انه انما يواجه الى المتصل عادتا. مواجہت جو ہے نا وہ متصل سے ہوتی ہے، خدین سے متصل جو ہے، چہرے سے متصل ہے. مسترسلات سے جو ہے نا مواجہت نہیں ہوتی ہے، لہذا چہرے کی تعریف صادق نہیں آئے گی، چہرے کی حد میں نہیں ہے. فرماتے ہیں علامہ شامی کی میں نے مصنف علامہ علاء الدین حسکفی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب زاد الفقیر کی شرح میں لکھا. کیا لکھا؟ یوں لکھتے ہیں وفی المجتبی قال البقالی
وما نزل من شعر اللحية من الزقن ليس من الوجع عندنا. یہ لکھا خلاف للشافعی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اوپر جو کہا گیا ہے وہ جو لحیہ کی تعریف 2 کی گئی ہے صفحہ نمبر 215 میں، تو اس میں جو جہت ہے یعنی جسے چہرہ کہا جاتا ہے اس کے ہی ارد گرد جو بال ہیں اسی کو داڑھی کہا گیا ہے. تو کیا حضور یہ مسترسل جو مطلب لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں اس کی مقدار کیا اس میں شامل نہیں ہے داڑھی میں؟ کیونکہ تعریف سے تو وہ بالکل خارج معلوم ہو رہے ہیں. ہاں یعنی اس بیان میں مسترسلات بھی داڑھی ہی ہے، مسترسل جی بھی داڑھی ہی ہے، لیکن یہاں پہ جو کہا نا کہ پوری داڑھی کا دھونا فرض ہے، اس میں مسترسلات داخل نہیں ہیں جمیع اللحیہ میں. وجہ یہ بتا دیا ہے کہ چہرہ دھونا فرض ہے نا، اور داڑھی جی جو مسترسل ہے نیچے وہ تو چہرہ ہے نہیں، اس لیے اس طرح کی تعریف کی ہے کہ وہ مسترسل جو ہے نا داڑھی کی حد میں نہیں آتے غسل وجہ کے مسئلے میں. اور یہ نہیں ہے کہ داڑھی کٹانا جو ہے اس کی، کیونکہ وہ داڑھی نہیں ہے تو پھر داڑھی کٹا سکتے ہیں. جی جو وہ جو 2 تعریفیں کی گئی ہے نا اس میں مسترسلات کو تو خیر شامل ہی نہیں کیا ہے. یہ جمیع اللحیہ بکسر لام و فتحہ سے جو 2 تعریف کی گئی ہے کہ داڑھی سے مراد کیا ہے، داڑھی کسے کہتے ہیں، تو اس میں اس کے حدود بیان کیے گئے ہیں جو زقن، عارض اور ازار کے درمیان خدین میں جو ہاں بال ہوتے ہیں، مطلب بال کی شمولیت تو ہے لیکن اس میں حد وہی جہت والی چہرے والی. یہاں جی ایک جی پوچھنا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں وہ چونکہ تابع ہوتے ہیں اور اصل زقن ہے، تو جب اصل کا دھونا فرض ہے تو اس کے تابع کا بھی دھونا فرض ہے، تو اس لیے وہ مسترسلات کو شامل کر رہے ہیں. حالانکہ یہ چیز وہ حنفیوں کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مشت کی مقدار تو یہاں واجب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو شاید اتنی مقدار نہیں ہے. ہاں وہ الگ مسئلہ ہے، کاٹنے والا اور داڑھی کتنے کو کہیں گے، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام نے اعفاء اللحیٰ کا حکم دیا ہے نا، تو اعفاء جی اللحیٰ سے تو یہی ہوا کہ جو حد ہے اس سے زیادہ بڑھائی جائے. آپ جو جس انداز سے سوچ رہے ہیں وہ سوچنا ٹھیک ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم کو زیادہ سختی کرنی تھی. جی لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نصوص کے معاملے میں بڑی احتیاط سے، بہت احتیاط سے عمل کرتے ہیں. تابع کو انہوں نے داخل کر دیا، ہم کیسے تابع کو داخل کریں جب نص اس کو شامل ہی نہیں ہے؟ تو جی نص اس کو شامل ہی نہیں ہے تو آخر ہم اس کو داخل کریں کیسے؟ یہ کتاب اللہ پر زیادت لازم نہیں آئے گی. جی چلیے تو ایسی صورت میں پھر ایک بات آئے گی حضور کی بال وہ کیا نام ہے زقن کا دھونا وہ واجب ہے نا، فرض ہے تھوڑی کا ہوں دھونا. اس میں جو بال اگتے ہیں اس کو قائم مقام کیا گیا ہے زقن کے، یعنی جو جلد ہے اس کے. تو پھر یہاں تو پھر قائم مقام پہ ہی عمل ہو رہا ہے، تو یہاں پھر کیا نصوص سے عدول نہیں سمجھ میں آ رہا؟ حالانکہ اس یہ لیے حرج کی وجہ سے کیا گیا ہے. ہاں نہیں عدول کیسے ہوگا، کیونکہ جس کی داڑھی آ گئی ہے، جس کی داڑھی آ چکی ہے تو وہ تو داڑھی چہرہ ہے نا. اب قرآن پاک نے یہی جی نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو داڑھی کا جو حصہ نظر آ رہا وہی چہرہ ہے. جی جلد جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، چہرہ سامنے نظر داڑھی کا بال سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ چہرہ ہے. اور اس میں وجہ تو وہی ہے جو بتا دیا کہ نیچے کا حصہ دھونا اس میں حرج ہے. چلیے آگے چلیں.
جی چلیے اور بھی کوئی سوال؟ ولا روایت فی غسل ذوابتین اذا جاوزت القدمین فی الجنابتی. اب یہ یہاں پر چونکہ وہ تبعیت والی بات آ گئی ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنا بڑا بال رکھے کہ پاؤں سے بھی نیچے چلے جائے، تو جنابت میں اس کو دھونا ہوگا کہ نہیں دھونا ہوگا؟ لٹکے ہوئے بال کو تو دھونا ضروری ہے جنابت میں، لیکن اتنے لٹکے ہوئے ہیں کہ اس کے قد سے باہر ہیں، تو قد سے ہی باہر ہو گئے، ان کو تو دھونا ضروری نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس صحیح ہو انہو یجب غسلها فی الجنابت، کیونکہ تابع ہیں نا وہ، اتنا اعتبار ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں وقذ الصلعہ اذا تدلت عن الوجہ. صلعہ کہتے ہیں کوئی ایسی حدود جو ہے نا کبھی کبھی نکل آتے ہیں چہرے پہ، تو چہرے پہ کہیں سے کوئی اضافی جو ہے نا گوشت کا حصہ یا غدود نکل گیا اور وہ چہرے کی حد سے نیچے لٹک گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو دھونا جو ہے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وصحیح انہ یجب غسلها فی الجنابۃ وغسل الصلعہ فی الوضوء، اور اس غدود کو بھی دھونا وضو میں ضروری ہوگا اگر وہ چہرے کی حد میں ہے تو. قولہ بل یسن، مسترسلات کو نہ دھونا فرض ہے نہ مسح کرنا فرض ہے، بلکہ مسح کرنا سنت ہے. بل یسن ای المسح لکونہ الاقرب، ضمیر جو ہے وہ غسل کو بھی بنا سکتے تھے اور مسح کو بھی بنا سکتے تھے. لا یجب غسلہ ولا مسح، لیکن اس کو ضمیر مرجع بنایا ہے اقرب ہونے کی وجہ سے. منیت المصلی کی عبارت اس معاملے میں صریح ہے کہ اس کا مسح سنت ہے. التی ترا بشرتها، کیوں مصنف نے یہ قید لگائی؟ لأنہ الذی لا خلاف فیہ، خفیفہ التی ترا بشرتها، وہ خفیفہ جس کی جلد نظر آتی ہو. ایک تو وہ خفیفہ ہے نا ہلکی داڑھی ہے، جس کو لوگ بولتے ہیں کہ ہلکی داڑھی ہے، بہت گنجان بال نہیں ہے، لحیہ کستہ نہیں ہے، بلکہ ہلکی داڑھی ہے، لیکن پھر بھی اتنی ہے کہ جلد کو اس نے ڈھانپ لیا ہے. تو اگر وہ جلد کو ڈھانپ لے تو ایسی داڑھی کی جلد کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اوپر کا حصہ داڑھی کو دھل لیا وہی کافی ہے جو جلد کو ڈھانپ لے. اسی لیے خفیفہ کے ساتھ التی ترا بشرتها کہا. یہ خفیفہ سے مراد اگر یہ ہے کہ اس کی جلد نظر آئے، اتنی ہلکی ہے، بلکہ چھدرے ہوئے بال ہیں، تو اگر جلد نظر آ رہی ہے تو اس کو جلد کو دھونا ضروری ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بدائے میں ہے کہ اذا نبت الشعر یسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء کثیفا کان او خفیفا. دیکھ لیجیے یہاں پہ خفیف کو بھی دھونے کو، خفیف و تب بھی کہتے ہیں دھونا ساقط ہے. کثیفا کان او خفیفا، خفیف و تب بھی، خفیف و داڑھی تب بھی یسقط غسل ما تحته، نچلے حصے کو دھونا ساقط ہے، نہیں دھونا ہے. وجہ بتانے لئے انما تحته خرج من ان یکون، من یہ نہیں من ان یکون، کیونکہ جلد جو ہے وہ چہرہ ہونے سے خارج ہو گیا، کیونکہ اب جلد سے مواجہ نہیں ہو پا رہا ہے بلکہ داڑھی سے مواجہ ہو رہا ہے. تو یہ صاحب بدائے نے جو یہ مسئلہ بیان کیا، تو خفیفاً سے مراد فمحمول علی ما اذا لم تر بشرتها،
جلد نظر نہ آئے. اذا نبت الشعر سے مراد اتنا اگ گیا ہے کہ جلد نظر نہ آئے. کما یشیر الیہ التعلیل، جیسا کہ تعلیل سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ لأن تعلیل کیا نا یہاں پہ لأن ماتا تو، اور کہہ دیا کہ اب وہ چہرہ نہیں رہا کیونکہ مواجہہ ہو ہی نہیں رہا، اس کا مطلب جلد نظر ہی نہیں آ رہی ہے. پھر بھی اس کو خفیف کہا، اس کا مطلب عام معنی کے اعتبار سے کسی کی داڑھی بہت گنجان ہوتی ہے اور کسی کی داڑھی بہت ہلکی ہوتی ہے. کس معنی میں کثیف اور خفیف؟ خفیف کا معنی یہ نہیں ہے کہ جلد نظر آنے لگے. خفیف کا معنی بمناسب بمقابل اس بندے کے جس کی داڑھی کے بال بہت زیادہ ہیں، گھنی داڑھی ہے، اس کے مقابلے میں ہلکی داڑھی ہے لیکن پھر بھی ہے اتنی کہ جلد کو ڈھانپ دے رہی ہے. تو دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا کہ داڑھی کو دھونا فرض ہوگا اور نیچے کا حصہ دھونا فرض نہیں ہوگا. لہٰذا آخر میں یہ کہہ رہے فل خفیفۃ و قسمان. علامہ شامی کہتے ہیں خفیفہ کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک تو وہ والفرق بینہا بالمعنی الثانی وبین الکثیفہ العرف. دوسرے معنی کے اعتبار سے خفیفہ داڑھی اور کثیفہ داڑھی میں فرق کیا ہے؟ عرف. کیونکہ ایک معنی تو یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے خفیفہ التی لا التی ترا بشرتها، خفیفہ وہ کہ جس کی جلد نظر آئے، ہلکی داڑھی وہ جس کی جلد نظر آئے. اور یہ خفیفہ کا معنی کیا؟ خفیفہ یعنی گھنی داڑھی نہیں ہے، یہ دوسرا معنی. تو اس میں دوسرے معنی کے اعتبار سے بالمعنی الثانی جن میں گھنی داڑھی نہیں ہے، اس معنی کے اعتبار سے خفیفہ اور کثیفہ میں فرق کیا ہے؟ عرف کا فرق ہے. جس کو لوگ خفیفہ سمجھیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے نا کسا اور کثیفہ سمجھیں. کما ہوا وجہ عند الشافعیہ، جیسا کہ امام شافعی کے نزدیک ہے. ان کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ ان الخفیفۃ ما ترا بشرتها فی مجلس التخاطب. خفیفہ وہ ہے کہ جس کی جلد نظر آئے مجلس تخاطب میں، قریب سے، دور سے نہیں. مجلس تخاطب میں آپ سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں قریب سے، اور سامنے والے کی داڑھی کے بال اتنے کم ہیں کہ اس کے نیچے کی جلدیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ خفیفہ ہے. تو اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو دوسری تعریف لیں گے ان میں خفیفہ اور ثقیلہ میں، خفیفہ اور کثیفہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کی جلد کا دھونا واجب نہیں ہے، لیکن وہ خفیفہ جس کی تعریف اوپر کی گئی ہے پہلی تعریف کے اعتبار سے کہ جس کی جلد نظر آئے، تو اس میں حکم میں فرق ہے. کثیفہ کی جلد دھونا واجب نہیں ہے اور خفیفہ کی جلد دھونا واجب ہے. لم یسترها الشعر، جسے بال نہ ڈھکے. اور رہی وہ جلد کی جو ڈھک چکی ہو داڑھی کے بالوں سے، فساقط غسلها للحرج، تو اس کو دھونا بالکل ساقط ہے حرج کی وجہ سے. یہ چونکہ انہوں نے سب کو شامل کیا نا، صرف داڑھی نہیں بلکہ مونچھ اور بھویں سب کو شامل کر لیا. آگے والے مسئلے میں تو اس لیے علامہ شامی یہاں کہنے ویستثنا منہ ما اذا کان الشارب طویلا یستر حمرۃ الشفتین. اگر کسی کی مونچھ اتنی دراز لمبی ہے کہ مونچھ کے بال جو ہے دونوں ہونٹوں کے اوپر آ گئے اور ہونٹوں کی سرخی کو انہوں نے چھپا دیا، تو کیا یہاں بھی وہی حکم ہوگا کہ بس مونچھ کے بال کو دھل لیا جائے اور ہونٹوں کی سرخی جو چھپ گئی ہے اس کو دھلنا ضروری نہیں ہے کیونکہ مونچھ کے بال نے اس کو چھپا دیا ہے، وہ مستورہ کے درجے میں، اور مستورہ کا دھونا ساقط ہے، تو یہاں بھی دھونا ساقط ہو جائے؟
یہ اس میں شامل، اسی لیے مستثنا ہے کہ اگرچہ یہ بھی مستورہ ہے اس صورتحال میں، مگر یہ مستثنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا دھونا واجب نہیں، دھونا واجب ہے۔ حمرۃ الشفتین، دونوں ہونٹوں کو دھونا واجب ہے، کیونکہ چہرے کی جہت میں آ رہے ہیں، کیونکہ سراجیہ میں لکھا ہے کہ تخلیل الشارب الساتر حمرۃ الشفتین واجب۔ دیکھیے وہ مونچھ جو دونوں ہونٹوں کو چھپا دے اس کا خلال کرنا واجب ہے، خلال کرنا واجب ہے کہ اندر تک پانی جائے اور ہونٹوں کو بھی دھل دے، یہ نہیں کہا کہ اس کو دھلنا ساقط ہے، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ ظَاهِرَ وصول الماء وصول المرء نہیں۔ کیونکہ یہ ظاہراً جو ہے پانی کو پہنچنے سے روکے گا، الا جمیع شفتی او بعضها، ہونٹ کے پورے حصے پر یا ہونٹ کے بعض حصے پر یہ بال مونچھ کے لمبے لمبے بال روکیں گے، اس لیے اس کا خلال کرے تاکہ پانی ہونٹ تک پہنچ جائے۔ ولا سیما ان کان کثیفا، خصوصاً جبکہ مونچھ کے بال بہت گھنے ہوں تب۔ وتخلیلہ محقق لوصول الماء الى جمیعها، اور ان مونچھ کے بالوں کو اگر خلال کریں گے، بیچ میں انگلی ڈال کر کے پانی اس طرح ڈالیں گے تو یہ ہونٹ کے تمام حصوں تک پانی پہنچنے کو جو ہے نا کا محقق ہوگا، یعنی اس کو پہنچا دے گا۔ وہ تمام فی الحلیہ۔ چلیے اب بتائیے کسی کا کوئی سوال ہو۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ سر کو چھلا دینے سے، داڑھی کو چھلا دینے سے ہونٹ وضو کا اعادہ ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح سے مونچھ حلق کرا دیں، بھویں کاٹ دیں، ناخن کتر دیں، تو اس سے بھی اتنی جگہ کا دوبارہ دھلنا واجب نہیں ہے۔ چلیے بتائیے۔ اگر بدلیت کے طور پہ یہ معاملہ ہوتا تو اگر سر کے بال ہٹ گئے تو جو گنجا پن ہے اوپر، یعنی جو اس کی جلد نظر آ رہی ہے، اس کا مسح جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا، یا وضو کا اعادہ ضروری ہوتا۔ بدلیت کے طور پہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک بات بیان کی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہاں پر بدلیت کے طور پر ہے، فرماتے ہیں بقیہ ما اذا کانت اللحیۃ کثیفۃ، اگر داڑھی کثیف ہو، گھنی داڑھی ہو، تو یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ اصل میں چہرے کی جلد کو دھونا ضروری ہے، اب وہاں پہ گھنی داڑھی آ گئی تو جلد کو دھونا مشکل ہو گیا، تو اس کا بدل ہے، یہ داڑھی کے جو بال جو ہیں اس کا بدل ہے، تو اب داڑھی کے بال کو دھل لے، تو یہ تو لگتا ہے کہ بدلیت کے طور پہ، اور بدلیت کے طور پہ ہو تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ داڑھی جیسے ہی چھلا دے گا کوئی تو اب جو ہے جلد کو دھونا واجب ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں پہ نہیں ہے، بتا چکے ہیں صراحتاً، تو اس لیے کہتے ہیں بقیہ ما اذا کانت اللحیۃ کثیفۃ فإن ظاہر ما قدمنا عن الضرر عند قول الحج ان غسلها بدل عما تحتها، داڑھی کو دھلنا داڑھی کے نیچے جو جلد ہے اس کا بدل ہے۔ اگر یہ بات ہے تو کہتے ہیں اس کا تقاضا ہوگا اعادۃ غسلہ بحلق الشعر، بال کو موڑنے کے بعد اس کو دھلنا ضروری ہو جانا چاہیے، دوبارہ دھلنا، فل یراجع۔ لیکن قول البحری ہونا، لیکن صاحب بحر الرائق نے یہاں پہ یہ فرمایا لأنہ یجوز مع القدرتی، ایک وجہ بتائیے جس سے سمجھ میں آتا کہ یہ بدلیت کے طور پہ نہیں ہے۔
بدلیت کے طور پہ نہیں ہے. بدلیت کے طور پہ ہوتا معاملہ تو جب پہلا والا متاثر ہو جائے تب جو ہے بدل کی طرف جاتے ہیں. اور یہاں پر تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ داڑھی کے بال ہٹا ہٹا کر کے جلد کو دھونا چاہے تو بالکل دھو سکتا ہے، قدرت ہے اسے جلد دھونے پر. پھر بھی کہتے ہیں یہ جوس و مال قدرت ہے، قدرت کے باوجود داڑھی کا بال دھونا کافی ہے. یفید انہ لیس ببدل، اس سے پتہ چلا کہ یہ بدل نہیں ہے. لأنه يصح غسل بشرتها، کیونکہ جلد کو دھلنا بھی درست ہے. تأمل. ظفرہ مثلث الظا، ظا پر ضمہ، ظا پر فتحہ، ظا پر کسرہ. فرحۃ میں جراحۃ. تملہ، تملہ کس کو کہتے ہیں؟ تملہ تو اصلاح جو زخم اچھا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، اچھا ہونے لگتا ہے تو. زخم پھڑیے پھنسی کو دملن کیوں کہا؟ تفاعلا ببرئہا، اس کے صحیح ہونے کی اچھا شگون لینے کے طور پہ کہہ دیا. کہ دملہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اس سے نجات ملے گی، جیسے لفظ قافلہ اور مفاسا ہے. چلیے بولیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ اپنا افادہ کرنا ہے، بتائیے. حضور میں جو پوچھ رہا ہوں وہ معذرت چاہتا ہوں، وہ تھوڑا پیچھے سے ہے سوال. صفحہ نمبر پیچھے لے 113 میں گئے. ایک بات آئی. نہیں حضور جانے کی ضرورت نہیں، ایسی خالی اشارتاً بول رہا ہوں میں. آج کی جو گفتگو تھی حضور وہ شرح عقود رسل مفتی کی، اس میں جو 7 نکات بیان کیے گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہی یفتہ و علیہ الفتویٰ، جس مطلب قول کے لیے آئے وہ راجع قول ہوتا ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ کا ایک قول آیا تھا ان کی طرف منسوب کیا ہوا کہ 3 انگلیوں کی مقدار مسح راس یہ فرض ہے. تو حضور یہاں پھر جو ان کے قول کو راجع نہیں مانا جا رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے اور معتمد بات یہی ہے کہ ربع راس ہی فرض ہے. تو یہاں وہی ہے کہ جو مشائخ عدول کرتے ہیں اصحاب مذہب کے قول سے امام کے مذہب کی طرف یا امام کے قول کی طرف، ان کے دلیل کے قوی ہونے کی وجہ سے، تو کہیں نہ کہیں مطلب تقویت ہے حاصل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اس وجہ سے. حالانکہ وہ جو علامات بتائی گئی ہیں وہ سب کے سب یہاں ہے. اس کو صحیح بھی کہا گیا ہے، یعنی صحیح بھی کہا گیا ہے. وہ علیہ الفتویٰ کا بھی لفظ اس قول کے متعلق ہے. نہیں تو اس کے مقابل میں دیکھیے دوسرے کو بھی تو صحیح کہا گیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے. جی. اس کے مقابل میں دیگر اقوال کو دوسرے جو ربع راس والا معاملہ ہے اس کو دیکھیے. ایسا نہیں ہے نا کہ تعارض سے پاک ہے. وہ امام محمد کے قول کو کے بارے میں جی. کئی لوگوں نے کہہ دیا، وہ دیکھیے گا. تو ربع راس والے معاملے میں بھی کئی لوگوں نے کہا ہے. جی. اور یہ تو کیا نام ہے، بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں قول امام کے ہوں. جب ایک کہہ دیا کہ ایک قول امام کا ہے ایک قول امام محمد کا ہے، تو اسی سے ظاہر ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح حاصل ہے. اگرچہ امام محمد کے قول کے بارے میں جو بھی کہیے آپ، ابھی یفتہ جو بھی کر لیجیے، بشرطے کہ وہی یہ اختلاف ہاں وقت و زمان نہ ہو. ترجیح اسی کو حاصل ہوگی جو امام کا قول ہے. تو یہ معاملہ ہے. اگر 2 قول امام محمد کے ہوتے اور ان میں سے ایک کو صحیح اور اصح کہا گیا ہوتا، دوسرے کو نہیں کہا گیا ہوتا، تب بات ہوتی.
یہاں وَإِن تَأَلَّمَ بِالنَّزْعِ، اس کے بارے میں مختلف نسخوں میں کیا کیا لکھا ہے علامہ شامی نے یہاں پہ بیان کیا. اور یہاں پر اس کی تفصیل یہاں تک جا کے مکمل ہوئی. ثم حتى او قشرہ، کہہ رہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کلچ کر کے چھیل کر کے ہٹانا. شقاق یا شقاق، پھٹن. تو شقاق اور شقاق جو نا یہ ہاتھ اور پاؤں میں ہوتے ہیں انسان اور جانوروں کے. شقوق یہ زمین میں پھٹن ہوتی ہے. شقاق اور شقوق میں یہ فرق ہے. لیکن کبھی کبھی شقوق جو ہے انسانوں کے لیے بھی کہتے ہیں، بے ید فلان شقوق، شقاق نہیں کہتے، کیونکہ شقاق جو ہے وہ جانوروں میں ہوتا ہے. تو شقاق دواب میں کون سا؟ صدوع یعنی پھٹن، جانوروں کے کھروں میں اور ان کے ہاتھوں میں. مغرب، یہ جو اوپر کہا ہے فی اعضائہ شقاق غسلہ ان قدر، اگر اس کے اعضاء پہ پھٹن ہو تو اگر دھل سکے تو دھلے، نہ دھل سکے تو مسح کر لے، مسح بھی نہ کر سکے تو چھوڑ دے. ولو بیدہ، وہی شقاق، اگر ہاتھ میں اگر وہ پھٹن ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا، اتنی پھٹن ہے کہ پانی اسی ہاتھ سے استعمال نہیں کر سکتا، تو تیمم کرے گا. پانی پر قدرت نہیں ہے، اے اعلی استعمال ہی لماعن فی ید الاخری، دوسرے ہاتھ میں بھی کوئی رکاوٹ ہے. اور پیشانی، ہاتھ، چہرے کو اور سر کو پانی میں ڈال بھی نہیں سکتا، یہ ساری قیدیں بیان کر دی، تو تیمم کرے گا. اور خزائن الاسرار میں اتنا اضافہ کیا کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی صاحبین کے برخلاف. گویا کہ صاحبین یہ کہیں گے کہ خود نہیں کر سکتا تو کسی اور سے کروا لے، مسح کروا لے. ولو کان فی رجلہ، اور اگر پاؤں میں پھٹن ہے تو اس میں دوا رکھ دی ہے تو دوا کے اوپر پانی گزار دینا ہی کافی ہے، مسح کافی نہیں ہے، پانی گزارنا پڑے گا. ولو امر رہو، اور اگر پانی گزار دیا، فسقط، اور وہ دوا گر گئی، ان عن برء، اگر دوا شفا سے گری ہے، کہ وہ زخم یا پھٹن جو ہے نا صحیح ہو گیا تو دوا ختم ہو گئی، گر گئی، یعیدہ، تو پھر اس کا اعادہ کرے گا، پھر مسح کرے گا. اور اگر ابھی بھی جو ہے وہ زخم ہے یا پھٹن ہے، تکلیف ہے، تو جو پہلا مسح ہے وہی کافی ہے، اعادہ نہیں کرے گا. ولو قطع من المرفق، اگر مرفق سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، کوہنیوں سے، کوہنی کا جو جوڑ ہے، تو کوہنی تو دھلنے میں شامل ہے نا، تو محل قطع دھوئے گا، جہاں سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا وہ جگہ دھل دے گا بس. اور کوہنی سے اوپر اگر کاٹا گیا، کوہنی بھی پوری کی پوری نکال دی گئی، تو پھر دھونا فرض نہیں ہے، محل فرضی موجود نہیں ہے وہاں پہ. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ قال فی البحر ولو قطعت یدہ اور رجلہ فلم یبق من المرفق والکعب شیء، اتنا کاٹ دیا گیا کہ نہ کوہنی موجود ہے نہ ٹخنے،
تو غسل ہی ساقط ہے، اور اگر کوہنی موجود ہے تو دھونا واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ، کتنا ہو گیا، ایک یہاں تک مکمل کریے۔ اوپر فرمایا اگر کسی کے 2 ہاتھ ہوں اور 2 پاؤں ہوں، 2 ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 ہاتھ تو ہر ایک کو ہوتے ہیں، یعنی ایک سائیڈ میں ایک ہاتھ ہے اور اسی طرف ایک ہاتھ اور نکل آیا ہے، تو کل ملا کر کے ٹوٹل 3 ہاتھ ہو گئے یا 4 ہاتھ۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرف ایک ہاتھ ہے داہنا ہاتھ، اسی سائیڈ میں داہنے ہاتھ کے ساتھ ایک اور ہاتھ پیدا ہو گیا ہے، یا اسی طرح سے 2 پاؤں، ایک پاؤں کے ساتھ ایک اور اضافی پاؤں نکل آیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کے 5 انگلیوں کے ساتھ ایک چھنگلیاں بھی ہو جاتی ہے، ایک اور انگلی نکل آتی ہے۔ تو کسی کے 2 ہاتھ یعنی ایک ہی طرف ہو یا 2 پاؤں، تو اب کیا قرآن پاک نے جو یہ کہا کہ ہاتھوں کو پاؤں کو دھو، تو جو یہ اضافی ہاتھ یا پاؤں نکل آیا، اس کو بھی دھلنا ہوگا کہ نہیں دھلنا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فلاؤ یا پوشو بھی غسلہما، اگر ان دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہو، طاقت ہے کہ وہ بھی کام کرے وہ بھی کام کرے، تو دونوں کو دھلنا پڑے گا۔ ولاؤ باحداہما، اور اگر بطش کا کام صرف ایک ہی سے لیتا ہے تو وہی اصلی ہاتھ ہوا، اور دوسرا والا زائد ہوا، تو بس اصلی والے کو دھوئے فیغسلھا۔ اب رہا یہ کہ جو زائدہ ہے اس کو دھلنا ہے کہ نہیں دھلنا ہے، تو کہتے ہیں وقصد زائدہ، یوں ہی زائدہ کو بھی دھلے اگر ان نبتت من محل الفرض، اگر محل فرض پہ ہی وہ ہاتھ نکلا ہے، یعنی محل فرض کا مطلب وہ کوہنیوں سے لے کے نیچے انگلیوں تک، یہی نا محل فرض ہے۔ کوہنی کے اوپر اگر نکلا تو کوہنی کے اوپر جو بازو ہے اس کا دھونا تو فرض ہے نہیں وضو میں، تو محل فرض میں وہ ہاتھ نکلا ہے تو اس کو بھی دھوئے، جیسے کاصبعین وکفن زائدین، جیسے انگلی نکل جائے انگلی کے ساتھ، ہتھیلی کے ساتھ ہتھیلی یا انگلی یا ہاتھ نکل آئے، تو اس کا تو دھونا فرض ہے، لہٰذا اسے بھی دھوئے۔ وَإِلَّا، اور اگر محل فرض پہ یہ ہاتھ نہ نکلا ہو، فما حاذا منہما محل الفرض غسلہ، تو ان میں سے جو حصہ محل فرض کے محاذی ہو اسے دھونا پڑے گا، ومالا فلا، اور جو حصہ محل فرض کے محاذی نہ ہو اس کو نہیں دھلنا ہوگا، لیکن یندبو، بلکہ اس کو دھلنا مستحب ہوگا، ضروری نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ محل فرض سے اوپر کندھے کے بعد جو بازو کا حصہ ہے وہاں سے ایک ہاتھ نکل آیا ہے اور وہ نیچے جا رہا ہے، تو جہاں سے ہاتھ نکلا ہے جتنا حصہ محل فرض کے محاذی نہیں ہے، کونی سے اوپر تک کے، اس کے برابر میں نہیں ہے، اس کا دھلنا فرض نہیں ہے، اور کوہنی کے نیچے جو محل فرض ہے اس کے مقابل جو لٹک رہا ہے ہاتھ، اس کو دھلے گا۔ اسی کو کہتے ہیں علامہ شامی ولو خلق لہ اے من جانب واحد فلو یبطشو، وا کے ضمے اور کسرے، یبطشو یبطشو، اور بطش کا تعلق تو صرف یدین سے ہے، لہذا یمشی بھی کہنا چاہیے تھا، یبطشو یمشی نظر الی الرجلین، لکانا اچھا ہوتا۔ ولو باحداہما، اگر ایک ہی ہاتھ سے پکڑ رہا ہو، اے ولو یبطشو باحداہما، تو وہی اصلیہ ہے اور اخرى زائدہ ہے، تو اس کو دھلنا نہیں ہوگا۔
اس کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ ولو کانت تامتن، اگرچہ پورا نیچے تک کا پورا ہاتھ ہو، تب بھی دھلنا جو ہے نا وہ واجب نہیں ہوگا. لیکن یہ ظاہر مراد نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے النہر میں کیا لکھا ہے، النہر الفائق میں ولم ارى حکم ما لو کانتا تامتین متصلتین او منفصلتین، میں نے یہ حکم نہیں دیکھا کہ اگر یہ دونوں ہاتھ یعنی ایک اصلی ہاتھ اور ایک اضافی ہاتھ یہ دونوں کے دونوں پورے کے پورے نکل آئے انگلیوں کے ساتھ، اس میں بھی 5 انگلیاں اس میں بھی 5 انگلیاں، اور یہ جو زائد ہاتھ ہے وہ پہلے والے ہاتھ سے متصل ہے یا منفصل ہے. تو اگر دونوں کے دونوں تام ہیں، متصل ہو یا منفصل، تو دونوں کو دھلنا ہوگا یا نہیں. والظاہر وجوب غسلہما، دونوں کو دھلنا واجب ہے. فی الاول جبکہ متصل ہوں، اور اگر منفصل ہیں تو ایک کا دھونا واجب ہوگا فی الثانی جبکہ منفصل ہوں. تو بطش کا اعتبار نہیں کیا، تام اور اتصال و انفصال کا اعتبار کیا، اور اوپر جو متن میں ہے اس میں بطش کا اعتبار کیا. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے انہ یعتبر البطش اولا بطش کا اعتبار کریں گے کہ اس اضافی ہاتھ میں طاقت ہے کہ نہیں ہے، پکڑ گرفت ہے کہ نہیں ہے. اگر دونوں سے پکڑ ہو تو دونوں کو دھلنا ہوگا، اور اگر دونوں تام ہو متصل ہوں تب بھی دونوں کو دھلنا ہوگا، چاہے دوسرے والے سے پکڑ ہو چاہے نہ ہو. وَإِنْ كَانَتَا مُنْفَصِلَتَيْن، اور اگر بطش نہ ہو اور متصل بھی نہ ہو دونوں تام اور منفصل ہو تو لا یجب الا غسل الاصلیہ، جس ہاتھ سے پکڑ رہا ہے اصلی والا اسی کو دھونا ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں بیان کی یہ دونوں عبارتوں میں توفیق اور جمع کا بہترین طریقہ ہے. کاصبع تنظیر لا تمثیل، مثال تو خارج ہوتی ہے نا ذات سے، اور یہ تنظیر ہے نا یہ اس کی مثال نہیں نظیر ہے. لأن الکلام فی الید، کیونکہ بات تو ہاتھ میں چل رہی ہے، ہاتھ کے بارے میں، تو انگلی جو ہے نا وہ ہاتھی کا حصہ ہے، تو یہ نظیر ہو گئی. چلیے یہیں پر روکتے ہیں. بتائیے کسی کو کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت دیر حضور آپ جی حضور اس مسئلے کا تعلق من وجہن میڈیکل سے ہے. تو سوال یہ تھا، جیسا کہ اعلی حضرت عظیم المرتبہ سے سوال ہوا، رضا فاؤنڈیشن والا فتاوی رضویہ 33 جلد والا 22ویں جلد میں ہے کہ کسی مرد کے 2 دل ہو سکتے ہیں. اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ 2 دل تو ممکن ہے لیکن فنکشن جو ہوگا وہ ایک ہی میں ہوگا، حرکت ایک کرے گا. اور اس پر آپ نے وما جعلنا لرجل قلبین اس آیت کو کوٹ فرمایا. تو اب سوال یہ تھا کہ 2 ہاتھ، کیا جو دوسرا ہاتھ ہوگا زائد اس میں حرکت ہے، میڈیکل کے حساب سے حرکت ہوتی ہے؟ یہ جو ہے نا اصل میں یہ صرف بات اتفاق یا احتمال کی نہیں ہے، بلکہ یہ واقع بھی ہوگا. وہ اعلی حضرت کا جو جواب ہے وہ تو وہ صورت ہے نا کہ وہ ہوگا ہی نہیں وہ ایسا. جی اس پر قرآن ایک کی ہی نص دل بھی ہے، ایک ہی دماغ ہے، ایک ہی دل ایک ہی دماغ ایک ہی نفس ہے، تو وہاں جو ہے نا بہت مشکل ہے 2 دماغ ہوں کسی کے پاس، یہ بھی بہت مشکل ہے. لیکن 2 ہاتھ کے بجائے 4 ہاتھ ہوں تو اضافی ہاتھ، یہ نہ صرف یہ کہ ممکن بلکہ واقع بھی ہوگا، تبھی انہوں نے بیان کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم عام طور پہ دیکھتے نہیں ہیں. جی اعلی حضرت اس میں یہی فرما رہے کہ مثل لوتھڑے کے تو دل ممکن ہے، مطلب یہ کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہو لیکن حرکت نہیں ہوگی اس میں. اور خارج میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہاں دل ایک ہی ہوتا ہے. وہ قلب نہیں جی ہے، وہ قلب ہے ہی نہیں، قلب کے سارے فنکشن اس میں نہیں ہے، تو وہ قلب ہی نہیں ہے، قلب کی طرح ایک لوتھڑا ہے. لیکن رہی بات ہاتھ کی، تو ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی سائڈ میں 2 ہاتھ ہوں، جیسے انگلیاں ہوتی ہیں 5 انگلیوں سے جی زیادہ. جی میرے والد صاحب کی جو ہے وہ ایک انگوٹھا زائد ہے، تو وہ فنکشن کرتا ہے، حرکت کرتا ہے. ماشاء اللہ. یہ ایسا جو ہے نا وہ کوئی واقعہ رہا ہوگا جس کی وجہ سے علماء نے لکھ دیا. ہمیں تو نظر نہیں آتا عام طور پہ کہ اس کے 2 ہاتھ ہوں، لیکن 2 انگلیاں ایکسٹرا ہوتی ہیں یہ نظر آتا ہے.
چلیے آج کا درس یہیں روکتے ہیں.